اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، دائمی ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی اور اس کتاب پر جو پہلے نازل فرمائی۔ جو شخص اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت کے ساتھ کفر کرتا ہے تو بے شک وہ گمراہی میں مبتلا ہو کر بہت دور جا گرتا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر وہ کفر میں اور بڑھ گئے، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی کبھی انہیں راہ راست پر چلائے گا۔ منافقین کو خوشخبری دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اس آیت کی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں۔ بتایا گیا کہ یا تو یہ آیت جو ہے یہ مشرکین کے لیے یا مشرکین کو خطاب ہے جو لات و عزیٰ کی پرستش کیا کرتے تھے، انہیں کہا گیا کہ تم اللہ پر دائمی ایمان لے آؤ اور اس کی جو کتاب ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی گئی ہے، اس کتاب کی تصدیق کرو۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ خطاب منافقین سے تھا، یعنی زبان سے جو ظاہری ایمان لاتے لیکن وہ دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے، انہیں کہا گیا کہ تم صحیح طریقے سے ایمان لے آؤ۔ لیکن جو صحیح ترین اقوال میں سے قول ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر خطاب مسلمانوں سے کیا جا رہا ہے کہ تم اچھے طریقے سے دائمی ایمان لے آؤ، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن پاک کا نزول ہوا ہے اس کی تصدیق کرو۔ اس سے یہ مراد ہے کہ قرآن پاک کی جتنی آیات جو ہمیں پکار کر سیدھے رستے کا تعین کر رہی ہے ان پر ایمان لانا ہے۔ ہمارے جو معاشرہ ہے وہ پڑھنے کی حد تک قرآن پاک کو وہ پڑھتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے اور یہ کتاب ہمیں کس طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ یا تو یہ کتاب جرگوں میں استعمال ہو رہی ہے، یا تو یہ کتاب قسم کھانے میں استعمال ہو رہی ہے، اور یا پھر جب بزرگ کسی گھر میں جسے نزع کا وقت ہو تو اس کے قریب جا کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جاتی ہے کہ روح نکلنے میں آسانی ہو۔ لیکن اس کتاب کو ہمارا مسلمان، آپ دیکھ لیں آپ میں سے کتنے بیٹھے ہیں جنہوں نے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پھر تلاوت کے بعد ترجمہ ہے، ترجمے کے ساتھ اس کی تفسیر ہے، اور وہ لوگ الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں۔ پھر آپ اپنے نمازیوں کی تعداد دیکھیں، ہم کتنے عرصے سے، یعنی ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 138 تک پڑھ چکے ہیں، 3 صورتیں ہماری، تیسری آدھی ہوگی، 5واں پارہ چل رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن پاک پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر کا شوق رکھتے ہیں؟ تو یہ جو آیات ہیں ان میں خطاب مسلمانوں کو ہو رہا ہے کہ تم دائمی ایمان لے آؤ، یعنی یہ روزانہ
ہر نماز میں جو دعا کرتا ہے نا مسلمان، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اس پر ثابت قدم رہنے کا قرآن حکم دے رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اس پر ثابت قدم رہو، اس پر جمے رہو۔ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ پھر رستہ بھی بتایا قرآن نے کہ سیدھا رستہ ان کا ہے جنہوں نے سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا شعار بنایا ہے، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو وہ فنا فی اللہ ہوئے ہیں، فنا فی الرسول ہوئے ہیں۔ آج دنیا ان کا نام لیتی ہے۔ ہم جو ہی اگر ذکر کرتے ہیں نا ہم کہ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا، تو ہماری فوراً سے ذہن چلے جاتے ہیں کہ اولیاء کرام پر اللہ کا انعام ہوا۔ اولیاء کرام پر ذہن ضرور لے کے جائیں، لیکن اس سے اوپر صحابہ کرام کی ذوات ہیں، اس کے بعد تابعین کی ذات ہیں، اس کے بعد تبع تابعین ہیں، پھر اولیاء کرام ہیں، پھر علماء کرام ہیں، پھر زمین پر چلتے پھرتے ایسے لوگ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جو بڑی قناعت شعاری کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، یعنی ان کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، فنا فی اللہ ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کر لیا ہوتا ہے۔ ان لوگوں پر اللہ کا انعام ہوتا ہے، ان لوگوں کے رستے پر چلا جائے۔ تو یہ جو اس کی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ یہ خطاب مسلمانوں سے کیا جا رہا ہے۔ فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر وہ کفر میں بڑھ گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا، اور نہ ہی کبھی وہ راہ راست پر آ سکتے۔ اس آیہ مبارکہ میں دو قسموں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ ایک قسم کے جو لوگ ہیں وہ ایمان سے خارج ہے، اور وہ پہلی قسم یہ ہے کہ جو نفاق سے بظاہر تو ایمان لے آئے تھے، پھر وہ کفر کی طرف لوٹ گئے، اور ان کی موت جو تھی وہ کفر پر ہو گئی، انہیں توبہ استغفار کی توفیق تک نہ مل سکی۔ یہ لوگ ایمان سے خارج ہیں، انہوں نے ایمان لایا تھا لیکن یہ دوبارہ لوٹ گئے تھے۔ دوسری قسم ان منافقین کی ہے جو ظاہری طور پر وہ ایمان تو لائے تھے، اسلام پر برقرار بھی رہے، لیکن وہ پسے پردہ در پردہ وہ کافروں کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان کی دوستیاں، ان کی یاریاں کافروں کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ تو یہاں پر ان لوگوں کو بتایا گیا ہے۔ منافقین کو خوشخبری دیجئے، انہیں خبر سنائیے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر خوشخبری اس لیے کہا گیا ہے کہ عرب جو ہے وہ اکثر یہ لفظ بولتے ہیں کہ فلاں کو تعظیماً مارا جائے۔ کیا کہا جائے؟ تعظیماً مارا جائے۔ تو قرآن چونکہ عربی میں نازل ہوا ہے اور عرب میں نازل ہوا ہے، تو قرآن پاک نے بھی وہی اسلوب اپنایا ہے کہ منافقین کو خوشخبری دے دو کہ جو وہ چاہتے ہیں اللہ انہیں دے دے گا۔ اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ چونکہ وہ چاہتے ہیں اسلام پر نہ چلا جائے، تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔